نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ناک بھی پیشانی میں شامل ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے اطراف یعنی کنارے، انگلیاں، یہ 7 اعضاء زمین پر لگنے ضروری ہیں سجدے میں۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک اعضاء بھی نہ لگائے، ناک نہ لگائے، یا کوئی ہاتھ خارج کرتا ہوا یا ایسے کوئی پورے سجدے میں مصروف رکھے، ایک بار بھی دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ زمین پر نہ لگے، یا ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ لے، ایک پاؤں زمین پر لگائے دوسرا نہ لگائے، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ نہیں ہوگا تو وہ والی رکعت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ 7 اعضاء زمین پر لگانا ضروری ہے، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا جائے اور کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھا جائے۔ جس طرح آج کل سردی ہے، سمٹ جاتے ہیں بھائی سجدہ کرتے ہوئے، یہ غلط ہے، سمٹ جانا۔ کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھنا، اور ایک حدیث میں ہے کہ پہلو سے الگ رکھنا، اس قدر الگ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کو ان کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، یعنی کوہنیاں پہلو سے الگ ہوں، زمین سے بلند ہوں۔ یہ ہے کوہنیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ ہاں اگر آپ جماعت میں کھڑے ہیں، صف کے اندر ہیں، ساتھ مل کے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر حد الوسع جتنا ہو سکے کوہنیوں کو الگ رکھیں اور ساتھ والے کو تنگ نہ کریں۔ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر کوہنیاں اس قدر الگ ہوں کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ یہ سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر جس قدر ہو سکے کھولیں، اگر بالکل نہ کھول سکے تو پھر بھی نہ کھولیں، لیکن ساتھ والا تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ سجدے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں بند کر کے رکھتے تھے، یوں انگلیاں کھلی نہ ہوں، یوں بند کر کے رکھتے تھے۔ اور رکوع کے اندر گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے تو انگلیاں کھلی ہوں گی، یعنی ایسے نہیں رکھنا انگلیاں کھلی ہوں گی جیسے گھٹنے کو پکڑتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب گھٹنے رکوع میں ہاتھ رکھتے تو انگلیاں کشادہ ہوتی، کھلی ہوئی ہوتی تھی، اور جب سجدے میں ہاتھ رکھتے زمین کے اوپر تو انگلیاں بند ہوتی تھیں۔ انگلیاں بند، کوہنیاں زمین سے بلند اور پہلو سے الگ، اور دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوں گے اور دونوں پاؤں پیچھے سے ملے ہوئے ہوں گے، اور ان کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں گی قبلے کی جانب۔ اور 7 اعضاء زمین پر لگانے ضروری ہیں۔ پیشانی، ناک ایک ہی ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور دونوں پاؤں کے اطراف یعنی انگلیاں۔ اور یہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دیکھیں انسان جب کوئی بڑا آدمی یا کوئی نہ مان رہا ہو، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے یا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بات مان جو، اس کے سامنے جھکتا ہے، تو یہ انتہائی اللہ کے سامنے جھکنا، اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دینا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جتنی دعائیں اس میں مانگ سکتے ہو مانگو۔ تو بعض حکماء نے، یہ تو شرعی بات ہے نا، بعض حکماء نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے سجدے میں، یعنی جتنا اس کو آپ جب نفلی نماز پڑھ رہے ہوں یا ویسے بھی جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، سجدے میں پڑھ کے دعا کریں تو لمبا سجدہ کریں، اس میں 70 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ میڈیکل کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب سنت کے مطابق صحیح سجدہ کیا جائے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔